الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں، بچوں کو روزے کا حکم کب دیا جائے؟ دیکھیں، اس میں روزہ ہر بالغ عاقل مرد عورت پر فرض ہے، اس پر اجماع ہے علماء کا کہ ہر مرد عورت جو بالغ ہے اور عاقل ہے اس پر فرض ہے، اجماعی مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، جو بالغ نہیں ہے ان پر صوم فرض نہیں ہے، جو بالغ نہیں ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ ہے بچے کو کب روزے کا رکھنے کا حکم دیا جائے۔ بچوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا جب ان کے پاس طاقت ہو، کیونکہ صحابہ اور صحابیات خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کرتے تھے۔ مطلب کہ بچوں کو بھی روزہ رکھوایا جا سکتا ہے، رکھواتے تھے۔ کھانا اگر بچے مانگتے تو وہ کھلونے وغیرہ ان کو دیتے، یہ برل ملتا ہے۔ یعنی کہ بچوں کو بھی روزے رکھوائے جائیں، یعنی کہ روز ان کو یعنی کہ روزہ ان کو مکمل کرواتے تھے۔ ان کے جو صحابہ سے ملتے تھے وہ بچوں کو کھانے پینے کی جب وہ چیزیں مانگتے تو ان کو کھلونے وغیرہ دیتے اور ان کا روزہ مکمل کراتے۔ اس پر بھی اتفاق ہے کہ بچوں کو روزہ رکھوایا جائے گا، اگرچہ ان پر وہ فرض نہیں ہے، یہ ایک مستحب ہے، عمل ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ کب حکم دیا جائے گا، اس میں اختلاف ہے، کتنی عمر کے بعد حکم دیا جائے، یہ اس میں مختلف رائے ہیں۔ جیسے بچوں کو کب حکم دیا جائے روزے کا، اس کو دیکھیں، سب سے پہلے ملتا ہے کہ عمر بن خطاب کے دور میں ایک آدمی نشے کی حالت میں تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو آدمی کو مارا اور کہا کہ ہمارے بچے روزے سے ہیں، آپ نشے کی حالت میں ہیں۔ تو یہ بات بھی ملتی ہے کہ بچوں کو بھی رکھایا جائے۔ دوسرا، امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ دوسرا مسئلہ بچے کو کب حکم دیں گے روزہ رکھنے کا۔ ایک رائے 7 سال کی ہے، 7 سال میں حکم دیا جائے، روزہ رکھوایا جائے گا۔ فقہ شوافع کے ہاں یہی مسئلہ ہے کہ نماز کو سامنے رکھ کے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ 10 سال کے بعد روزہ نہ رکھے تو مارا جائے گا بچوں کو، جیسے نماز کا مسئلہ ہے۔ فقہ حنبلی کے ہاں 10 سال کا ہو تو حکم دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ پابندی عادت بنے تاکہ وہ پابندی کرے، پابندی سے وہ کرے گا۔ 10 سال کا حکم اس لیے ان کو دیا گیا ہے کہ تاکہ وہ پابندی کریں، ان کی پابندی بنے اور عادت بنے ان کی روزہ رکھنے کی۔ تیسرا قول امام اسحاق کا ہے، جو امام بخاری کے شیخ ہیں، جو محدث ہیں، امام اسحاق جو محدث ہیں امام بخاری کے شیخ، یہ ان کا قول 12 سال کی عمر کے بچوں کو روزہ رکھوائیں گے، تو یہ چوتھی رائے ہے۔ باقی امام اوزائی کی ہے رائے کہ وہ ایک مشہور امام ہے، جیسے کہ 4 مشہور امام ہیں، وہ کہتے ہیں اگر بچہ 3 دن تک روزہ رکھ سکتا ہے، طاقت ہے، تو پھر پورے رمضان بچے کو روزہ رکھایا جائے گا۔ اگرچہ 3 دن لگاتار روزہ رکھ سکتا ہے، اگر بچہ 3 دن، تو پھر سارے روزے سمجھ لیں وہ رکھ سکتا ہے، پورے روزے رکھنے چاہیے اسے۔ یہ مسئلہ بالغ ہونے کے پہلے کی مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا، پہلے کی عمر کے یہ مسئلے ہیں۔ بالغ ہو جائے گا تو روزہ رکھنا پڑے گا، یہ تو مسئلہ بالغ ہونے سے پہلے کی یہ جو باتیں ہیں۔ بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا، یہ سارے روزے یہ اس کو بعد میں تو سارے روزے رکھنے پڑیں گے نا، اگر وہ فرض بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو روزے رکھنے پڑیں گے سارے روزے۔ یہ مختلف اقوال ہیں علماء کے، سب کا خیال رکھا جائے گا اس میں۔ بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بالغ ہونے سے پہلے بچوں کو یہ ذمہ داری باپ اور ماں کی ہوتی ہے۔ تو بچے بالغ ہونے سے پہلے عادت ڈالیں، تاکہ جب یہ ضروری ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو سارے روزے رکھ سکیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اگر پہلے آپ ان کو عادت ڈالیں گے تو جب بالغ ہوں گے تو اسی ٹائم سارے روزے رکھنا ان کے لیے مشکل ہوگا، جب آپ اس ٹائم شروع کریں گے۔ پہلے عادت ڈالیں، جب بالغ ہو جائے تو وہ اتنا ان کو تیار کر دیں روزہ رکھنے کے کہ جب بالغ ہو جائے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، وہ سارے روزے رکھ سکیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات صحیح ہے، سارے قول کو دیکھتے ہوئے بچوں کو 7 سال سے، 10 سال سے، 12 سال سے، یعنی کہ ان کو تلقین کرتے رہیں، عادت ڈالیں، تاکہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر وہ سارے روزے رکھیں۔ تو یہ عادت ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو اس طرح وہ ڈالیں۔ دوسرا مسئلہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ اگر دن کے وقت روزہ انسان پہ فرض ہوتا ہے، اگر دن کے وقت
روزوں کا جو مسئلہ ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے اگر کوئی روزوں میں، اگر دن کے وقت روزوں میں کوئی مسلمان ہو یا بالغ ہو جاتا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ دیکھیں روزوں کی بات ہے کہ روزوں میں اگر کوئی مسلمان ہو جائے یا بالغ ہو جائے دن کے وقت، تو پھر یہ مسئلہ ہے کہ بالغ کی علامت ظاہر ہوئی ہے مثال کے طور پہ کوئی، تو باقی دن وہ روزے کی حالت میں ہی رہے گا، کھا پی سکتا ہے۔ کہ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ دیکھیں کھا پی سکتا ہے یا نہیں، وہ اس دن کھائے گا یا پیے گا کہ نہیں پیے گا، نہ ہی وہ قضا کرے گا، کیونکہ وہ ابھی فرض ہی نہیں ہوا تھا پہلے، تو اس لیے اس کو قضا بھی نہیں ہے، وہ کھائے پیے گا، ٹھیک ہے نا، وہ قضا کرے گا، اور نہ ہی وہ قضا کرے گا کیونکہ وہ فرض نہیں ہوا، تو اس دن کھائے پیے گا بھی نہیں اور نہ ہی اس کی قضا کرے گا، ٹھیک ہے نا، کھائے پیے گا بھی نہیں اور قضا بھی نہیں کرے گا کیونکہ یہ فرض ہی نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح یہ تو مسئلہ ہو گیا جو اس روزوں میں مسلمان ہوتا ہے اور یا بالغ ہوتا ہے، وہ کھائے گا پیے گا بھی نہیں، نہ ہی قضا کرے گا کیونکہ ابھی اس پہ فرض نہیں ہوا۔ اسی طرح مسافر عورت کا بھی مسئلہ لے لیں، یہ دونوں کھا پی سکتے ہیں، یہ دونوں کھا پی سکتے ہیں، کہ مسافر ہے تو یا عورت ہے اس کو حیض آ گیا تو وہ کھا پی سکتے ہیں، کیونکہ ان دونوں نے بعد میں قضا کرنی ہوتی ہے، تو جب قضا کرنی ہوتی ہے تو وہ کھا پی بھی سکتے ہیں، اس لیے حیض والی عورت والی اگر ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے حیض میں آتی ہے تو وہ بھی کھا پی سکتی ہے کیونکہ بعد میں اس نے قضا دینی ہوتی ہے، تو یہ مسئلہ اس کے لیے ہے جو مسافر ہے وہ بھی کھا پی سکتا ہے، حیض والی عورت دن میں آ جائے روزے میں وہ بھی کھا پی سکتی ہے کیونکہ اس نے بعد میں قضا دینی ہوگی ہے، جو کوئی مسلمان میں ہو جائے جو بندہ یا وہ بالغ ہو جائے دن کے وقت تو وہ کھائے پیے گا نہیں، کیونکہ اس نے بعد میں قضا اس پہ فرض ہے، وہ کھائے پیے گا اس لیے نہیں کیونکہ اس نے قضا نہیں دینی، نہ ہی وہ قضا کرے گا، تو اس لیے وہ ان کا مسئلہ لگ گیا۔ السلام علیکم۔